بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ شیطان میرا آپ سب کا ازلی دشمن ہے۔ اس ازلی دشمن سے بچنے کے لیے، اس کو دور رکھنے کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں اپنی کتاب مقدس میں ایک دعا سکھلائی ہے، اور یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ ملک العالم رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 18واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، آیت مبارکہ ہے 98۔ اس آیت مبارکہ کا دراصل پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے۔ اگر پچھلی آیت مبارکہ آپ ذہن میں لائیں تو رب کائنات نے فرمایا ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ، اور آپ دعا فرمائیں کہ اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، میں شیطانوں کے وساوس سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں۔ اسی کا تسلسل ہے وَأَعُوذُ بِكَ، اور میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، ربی، اے میرے پروردگار، ان یحضرون، کہ وہ میرے پاس آئیں۔ با محاورہ ترجمہ، اور اے میرے رب یا اے میرے پروردگار، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ یہ شیاطین میرے پاس آئیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حوالے سے قدر تفصیل بیان فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ دراصل یہاں پر صرف یہ مراد نہیں ہے کہ شیطان میرے پاس آئیں، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ شیطان میری کسی بھی چیز کے پاس آئیں، اور ان میں کھانا ہے، پینا ہے، جانور ذبح کرنا ہے، ازواجی تعلقات ہیں، دیگر امور ہیں۔ اور پھر اس حوالے سے ایک حدیث بھی امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لے کر آئے، جو کہ سنن ابی داؤد میں 1552 ہے۔ محدث العصر شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا۔ اللہم انی اعوذ بک من الحرم واعوذ بک من الحدم ومن الغرق واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت۔ اے الہ العالمین، میں آپ سے بڑھاپے سے اور دب کر مرنے سے، ڈوب کر مرنے سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں، اور اس چیز سے بھی کہ موت کے وقت شیطان ہمیں بہکا دے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت جو کہ مسند احمد بن حنبل اور سنن ابی داؤد میں ہے، سنن ابی داؤد میں 3893 میں ہے۔ محدث العصر شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا کہ آقا علیہ السلام ایک دعا سکھاتے تھے کہ جب نیند اچاٹ ہو جائے تو اس بیماری کو دور کرنے کے لیے سوتے وقت پڑھا کریں بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون، کہ میں اللہ ملک العالم رب الجلال والاکرام کے کامل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں، اللہ کے غضب سے، اللہ کی گرفت سے، اللہ کے بندوں کے شر سے، اور شیطان کی چالوں سے، اور اس چیز سے کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ بعد روایت میں ایک اور چیز آتی ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر اپنے بچوں کو یہ دعا سکھاتے تھے
اور جو زیادہ چھوٹے بچے ہوتے تھے ان کے گلے میں یہ دعا لٹکا دیا کرتے تھے، لیکن اس بات سے بہرحال اختلاف موجود ہے، کیونکہ اس سلسلے میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی۔ دیگر کتب تفسیر کا رخ کیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اعوذ بکا اس سے مراد اعتصم بکا، کہ میں آپ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑتا ہوں۔ مفسرین کرام کی ایک بہت بڑی جماعت، جن میں امام قرطبی، امام ابن جریر، امام شوکانی وغیرہ شامل ہیں، پھر ماضی قریب میں امام سعدی، امام شنقیطی وغیرہ بھی شامل ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ دراصل اس آیت مبارکہ میں خصوصی طور پر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ شیطان کسی بھی حالت میں، کسی بھی وقت، کسی بھی شکل میں اللہ کے بندوں کو تنگ کرے، اور اس کی وجہ ہے ایک معزز خواتین و حضرات کہ شیطان نے اپنے ساتھیوں کو تو کچھ نہیں کہنا، اور کیوں نہیں کہنا؟ اس لیے کہ وہ تو اس کے ساتھی ہیں، اس کو کیا ضرورت ہے اپنے ساتھیوں کی طرف توجہ کرنے کی؟ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا باقاعدہ سنن ابی داؤد، سنن نسائی، مسند احمد اور مستدرک الحاکم وغیرہ میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ اللہم انی اعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت۔ الہ العالمین، میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ شیطان موت کے وقت مجھے اس حالت میں پہنچا دے کہ میں آپ کو یاد نہ رکھ سکوں۔ تو حاصل کلام یہ ہوا معزز خواتین و حضرات، جس طرح کے دیگر کتب تفاسیر میں بھی یہ بات بڑی تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے کہ شیطان ان اختیارات کا مالک ہے جو میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن جب ہم اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام کے ساتھ اپنا مضبوط تعلق قائم رکھیں گے تو یقیناً اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام اس ملعون کے مقابلے میں، اس ظالم کے مقابلے میں ہماری ضرور مدد فرمائیں گے۔ اور تفسیر المراغی میں یہ بات قدر تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہے کہ یہاں پر اعوذ بک معنی انی التجئ الیک من ان یصل الی الشیاطین وقل ربی انی التجئ الیک من ان یصل الی الشیاطین بوساوسہم وان یبعثوا الی اعدائک لإیذائی۔ اے رب کائنات، میں آپ کی طرف پناہ چاہتا ہوں کہ شیطان اپنے وسوسوں سمیت میرے تک پہنچیں اور اپنے دشمنوں کو، آپ کے دشمنوں کو مجھے تکلیف دینے کے لیے بھیجیں۔ اب یہاں پر پھر ایک نیا مسئلہ آ جاتا ہے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ شیطان کے جو ساتھی ہیں وہ کون کون ہیں؟ معزز خواتین و حضرات، ہمارے ارد گرد شیطان کے ان گنت لا تعداد بے شمار ساتھی بکھرے پڑے ہیں۔ نماز کا وقت ہو، آپ ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کہیں گے آؤ نماز پڑھیں، اور بیٹھ جاؤ بھائی، نمازیں ہی پڑھنی ہیں۔ بڑی بڑی نمازیں پڑھ کے ہم نے دیکھا ہے۔ علی حد القیاس آپ ان خطوط پر سوچتے جائیں تو آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ ہمیں اپنے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، شیطان سے، اس کے حواریوں سے، اس کی چالوں سے، اس کی سازشوں سے۔ اس کے ساتھ ہی قرآن مجید کا آج کا سبق مکمل ہوا۔ اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔